نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو سن کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی ہے تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی ختم بہ الانبیاء۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 5 نام کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن یہ مخصوص نام ہے یا جو پہلے انبیاء سابقین انبیاء جو ہے انہوں نے یعنی ان کی صحیفوں میں یہ نام زیادہ مشہور ہے، تو اسی وجہ سے باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ نام محمد اور احمد یہ کسی نے بھی نہیں رکھا، کسی کی ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم یہ جو ہے محمد اور احمد نام کو رکھے اپنے بچوں کے لیے۔ اسی وجہ سے تو عبد المطلب سے لوگوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ ایسے نام کیوں رکھ رہے ہو کہ آپ کی قوم میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھا ہے؟ تو جو ہے اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا۔ علماء بنی اسرائیل سے جب لوگوں نے یہ سنا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کا نام جو ہے محمد احمد ہوگا، تو ان لوگوں نے جو ہے اپنے بچوں کے لیے یہ نام رکھنا شروع کیا، لیکن کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اس وقت، تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے نبوت میں، رسالت میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ جل جلالہ کے آخری پیغمبر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والا کوئی بھی پیغمبر نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے، اور اسی طرح دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔ ابو القاسم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو پہلے صاحبزادہ ہے، اسی کے ابو القاسم یعنی قاسم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے صاحبزادہ، اسی کی وجہ سے مشہور ہے ابو القاسم۔ اور اسی طرح ابو ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ جو اس کے بطن سے ابو ابراہیم پیدا ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا السلام علیک یا ابا ابراہیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ختنہ کے بارے میں ہم نے یہ جو ہے پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے جو حدیث متواتر سے بھی ثابت ہے کہ مختون پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے روایت نقل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے کہ ختنہ حضرت عبد المطلب نے جو ہے 7ویں روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختنہ کرائی۔ اور اسی طرح جو ہے تیسرا قول ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں ختنہ ہوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، لیکن پہلے جو 2 قول ہے یہ مشہور ہے، اور تطبیق اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن تکمیل جو ہے وہ عبد المطلب نے کی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 روز تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی والدہ جو ہے انہوں نے دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ثویبہ جو حضرت ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز ثویبہ جو ہے انہوں نے دودھ پلایا۔ یہ ابو لہب کو جب اس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا جو ہے بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے جو ہے اس کو آزاد کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ثویبہ نے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ کو بھی جو ہے دودھ پلایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دفعہ جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام
کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے شادی کا نکاح کرنے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ جواب دیا، تعجب فرمایا نبی علیہ السلام نے، اور پھر جواب دیا کہ یہ جو درہ ہے یہ تو میری ربیبہ ہے، ابو سلمہ کی بیٹی میری ربیبہ ہے، میری تربیت میں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر وہ میری تربیت میں بھی نہ ہوتی تو وہ میرے جو ہے رضائی بھتیجی ہے، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے اگر آپ نکاح کر لیں تو کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ ثویبہ کی خدمت میں نبی علیہ السلام حاضر ہوتے تھے، فتح مکہ کے بعد بھی جو ہے یعنی نبی علیہ السلام کے ہاں ثویبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، نبی علیہ السلام بھی اس کے بارے میں جو ہے دریافت فرماتے تھے اور اسی طرح جو ہے ان کو ہدایہ بیچتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ ثویبہ اور اس کے بیٹا مسروق وہ کہاں پر ہے، تو معلوم ہوا کہ انتقال ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا کہ اگر اس کے عزیز و اقارب میں کوئی ہو، تو معلوم ہوا کہ عزیز و اقارب میں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ جو ثویبہ ہے تو بعض حضرات نے اس کو صحابیات میں شمار کیا۔